مجھے غصہ آ گیا. میں نے سوچا خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہیوی سیٹ لگانا پڑے گا. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of جھوٹ بولے کوا کاٹے. آڈیو گندا ہے کیونکہ ہماری نیت گندی تھی. یہ دیکھیں 3 نمونے. لیفٹ پہ واصف, اس کے چہرے پہ لکھا ہے کہ اسے جم سے زیادہ پلو فائٹ میں انٹرسٹ ہے. رائٹ پہ سائم نصیر دا فراڈ, یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈائٹ کروں گا, مگر اس کا پیٹ چیخ رہا ہے کہ بھائی نہاری کب آئے گی. اور بیچ میں میں سائم ندیم, میں یہاں انٹلیکچوئل بن رہا ہوں, فلاسفی جا رہا ہوں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم تینوں کو جم کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی. ہم نیو ایئر ریزولوشن ڈسکس نہیں کر رہے, ہم بیسکلی اپنی اپ کمنگ فیلئر پلان کر رہے ہیں. اتنا بڑا سٹی ہے لیکن پورا سٹی آج بند ہے, سٹی میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سو سائم ایز یو سیڈ یار جم پہ سو جگہ گڈ آئیڈیا. یار پورا سال یار جم لگاتے ہیں یہ تو پھر لگاتا رہتا. مجھے پتا ہے نا, مجھے 1 سال ہو گیا, کھلیاں پڑ جانی ہیں. نہیں کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ ابھی تو اگر ریگولرلی جائیں گے نا تو پھر ختم ہو جانی ہے پین جو ہے. نہیں لگاتا, مطلب یہ ہے کہ کیپیسٹی ہے, لگا سکتا ہوں کیونکہ پہلے میں لگاتا رہتا تھا, لیکن ابھی تقریباً آلموسٹ 1 ایئر ہو گیا. لیٹس سی, اگر آپ دونوں جانا چاہتے ہو تو چلے جاتے ہیں, لیکن ویسے میرا جم کا دل نہیں. پرسنلی میں سوچ رہا تھا کچھ اور کرنا. آج واصف کو جم لے کے جاتے ہیں. لیٹس سی. جذبہ دیکھیں, ہم جم کے لیے نکلے اور آدھا راستہ کراس کر لیا. پھر ریئلائز ہوا کہ گاڑی ہلکی کیوں لگ رہی ہے. اوئے سائم نصیر تو وہاں ہی رہ گیا ہے. مطلب ہم اتنے بڑے چے ہیں کہ ہم باڈی بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور جم پارٹنر ہی بھول گئے. دماغ کہاں ہے, گھٹنوں میں. اوئے منو تو لے جاؤ, منو بھول گئے ہو یار. اوئے منو تو لے جاؤ. اوکے ریڈی ہو. اسٹاف شٹ یار, اسٹاف ہی نہیں ہے یہاں پہ. کیا کریں, ہم لوگ جم جانا چاہ رہے تھے. ریزولوشن پہ کیسے کام ہوتا ہے. جم پہنچے تو اسٹاف غائب. نارمل لوگ واپس چلے جاتے, پر نہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم دروازہ توڑ کے بھی اندر جا سکتے ہیں. ہم نے وہاں کھڑے ہو کے ایسی شکلیں بنائی جیسے ہم یتیم خانے کے باہر کھڑے ہیں. کھل جا سمسم کی جگہ پہ ہم نے پڑھا کھل جا جم جم, اور پھر چمتکار, پیسز ہوا میں آ گئے. اصل میں ہم نے کوئی جگاڑ لگایا ہوگا یا کسی گارڈ کو بریانی کی رشوت دی ہوگی. انٹری مل گئی. The destruction begins. Exercise 1. Smith machine shoulder press. مشین اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم سے فری ویٹس کا بیلنس نہیں ہوتا. میرا وارم اپ دیکھ لیں, میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ پروفیشنل لگوں. ایلبو سٹک کر رہا ہوں, چیسٹ اپ رکھ رہا ہوں, لیکن میری آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہا ہے. دل میں دعا کر رہا ہوں, یا اللہ عزت رکھ لے آج. اب واصف کی باری. The sleeping giant. بار اوپر جا رہا ہے, واصف نیچے جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایکسرسائز نہیں کر رہا بلکہ کسی میوزک ویڈیو کی شوٹنگ کر رہا ہے. سائم نصیر آیا, AKA مسٹر موٹیویٹڈ. اس نے بار کو ہاتھ لگایا اور پہلی ریپ میں ہی رونا شروع کر دیا. شکل دیکھو, ایسا لگ رہا ہے کہ زبردستی مزدوری کروا رہے ہیں اس سے. برو مائی شولڈر ہرٹس, برو ٹو ہیوی. ڈراما کنگ ہے یہ بندہ. میرا ہیوی سیٹ. میں نے ویٹ بڑھایا اور سوچا کہ ہیرو بنوں گا. ویٹ اوپر تو چلا گیا لیکن نیچے لٹک گیا. چہرہ لال ہو گیا تھا, گردن کی وینز پھٹنے والی ہے. میں کیمرہ کی طرف دیکھ کے اسمائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن اندر سے میری روح چیخیں مار رہی ہے. عزت کا مسئلہ تھا اس لیے سیٹ پورا کیا, ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ مشین چھوڑ کے بھاگ جاؤں. نیکسٹ ہے لیٹرل ریز مشین. اسے کہتے ہیں مرغی فلیپ. میں کوشش کر رہا ہوں کول لگنے کی, فلو میں آنے کی, لیکن سچ بات یہ ہے کہ مشین سے آوازیں آ رہی ہیں اور میرے جوائنٹ سے اس سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں. یہ ہے 30 سال کی عمر کا اثر. اور یہاں بنتی ہے ویڈیو کی سب سے عجیب شکل. چیک کریں, یہ ایکسپریشن ایکسرسائز کا نہیں, چہرہ ایسا بنایا ہوا ہے جیسے کسی نے زبردستی کریلا کھلا دیا ہو, لیکن یہ بندہ ساری طاقت اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے. ریلیکس برو, اڑنا نہیں ہے. واصف بھائی چیک کریں, اس کی سپیڈ اتنی سلو ہے کہ مجھے ایڈیٹنگ میں ویڈیو فاسٹ فارورڈ کرنی پڑ رہی ہے. میرا ٹرن واپس. ہیوی ویٹ. ہر ریپ کے ساتھ جان نکل رہی ہے. میری شکل ایسے ہو گئی ہے جیسے میں رو رہا ہوں. دل کر رہا ہے کہ ماجی کو کال کروں اور ان کو کہوں کہ مجھ سے یہ ظلم نہیں برداشت ہو رہا, لیکن نو پین نو گین کا نعرہ لگا کے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. بائسپ کرلز کیبل مشین پہ. یہاں ہم تھوڑا شو آف موڈ میں ہیں. واہ سائم کیا باڈی ہے, کیا کٹس ہیں.
حالانکہ باڈی ہے نہیں, خود کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. واصف آیا, اس نے کیبل پکڑی اور پورا جسم ہلا دیا. یہ بائسپ کرل کم اور جھولا زیادہ لگ رہا ہے. واصف بھائی صرف بازو یوز کرنے ہیں, کمر نہیں توڑنی, گریوٹی پورا کام کر رہا ہے. واصف بس راڈ پکڑ کے انجوائے کر رہا ہے. سائم نصیر نے سوچا میں ہیوی اٹھاؤں گا اور پھر فیل. باڈی آگے پیچھے ہو رہی ہے یار, فارم کی دجیاں اڑ گئی ہیں. یہ وہی بندہ ہے جو سٹارٹ میں لیکچر دے رہا تھا کہ فارم از امپورٹنٹ برو. سب جھوٹ, کیمرہ دیکھتے ہی سب بھول گیا. میں واپس آیا ہیوی سیٹ کے لیے. اب میری حالت ٹائٹ ہے. آخری ریپس میں فل چیٹنگ کر رہا ہوں, پورا زور لگا دیا. ٹانگیں یوز کر رہا ہوں ویٹ اٹھانے کے لیے. کیمرہ کے لیے ہیرو بن رہا ہوں, لیکن اندر سے رو رہا ہوں کہ کب ختم ہوگا یہ سیٹ. ہیمر کرلز روپ کے ساتھ. میں نے سوچا شیر وارم اپ نہیں کرتا, شیر شکار کرتا ہے. ڈائریکٹ ہیوی ویٹ لگا دیا. پہلی ریپ میں ہی پتہ چل گیا کہ میں شیر نہیں گدھا ہوں. بازو سن ہو گئے, گرپ شوٹ رہی ہے, لیکن سائم نصیر دیکھ رہا ہے تو فل ایکٹنگ کی کہ ایزی ہے برو, لائٹ ویٹ بیبی. ان دونوں نے مجھے کاپی کیا اور پھر تینوں نے مل کے جو ڈانس کیا ہے نا, روپ ہوا میں گھوم رہی ہے, کنٹرول زیرو ہے. ہم تینوں بیسکلی یہاں ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور بجلی ویسٹ کر رہے ہیں. ٹرائسپ ایکسٹینشن میں نے سیٹ لگایا, بیلنس کرنا مشکل تھا. روپ پیچھے کھینچ رہی ہے, میں آگے کھینچ رہا تھا. میرا ٹرائسپ آگ کی طرح جل رہا ہے, لیکن میں نے سیٹ پورا کیا کیونکہ میں ہار نہیں مانتا. واصف سے تو روپ سنبھالی نہیں جا رہی. ڈر لگ رہا ہے کہ یہ روپ اپنے سر پہ نہ مار لے اور پرماننٹ ہو جائے. بہت مشکل سے ہل ہل کے اس نے سیٹ کمپلیٹ کیا. اب باری آئی سائم نصیر کی, the motivated one. بھائی نے روپ کو ہاتھ لگایا, ویٹ چیک کیا اور بولا ٹاٹا بائی, ایکسرسائز ہی اسکپ کر دی. سائم نصیر کی حرکت دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا. میں نے سوچا خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہیوی سیٹ لگانا پڑے گا. ویٹ بڑھایا اور جان لگا دی. سر کے پیچھے روپ بج رہی تھی, بیلنس آؤٹ ہو رہا تھا, لیکن میں نے ہار نہیں مانی. ٹرائسپ پش ڈاؤن. میرا وارم اپ اب وارم اپ نہیں رہا, سروائیول بن گیا ہے. واصف اب فل زامی بن چکا ہے. اس کی آنکھیں بند ہیں. اگر میں میوزک بند کر دوں تو اس کے ہراٹے سنائی دیں گے. مشین اسے چلا رہی ہے, یہ مشین کو نہیں چلا رہا. سائم نصیر واپس آیا عزت بچانے کے لیے, لیکن ریپس چیک کریں, ہاف ریپس, آدھا نیچے جا رہا ہے آدھا اوپر. چیٹنگ کر رہا ہے تاکہ ویڈیو میں لگے کہ بہت ہیوی اٹھا رہا ہے. ویڈیو کے لیے کر رہا ہے, مسلس کے لیے نہیں. میرا آخری ہیوی سیٹ. یہاں میری بس ہو گئی. آوازیں نکل رہی ہیں جیسے جانور پھنس گیا ہو. جم والے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پاگل کو کیا ہوا, ایمبولینس بلائیں. لیکن میں نے سیٹ پورا کیا. کیوں؟ کیونکہ کانٹینٹ کنگ ہے اور ہم کانٹینٹ کے غلام ہیں. لاسٹ ایکسرسائز لیگ پریس. ہم سیریس ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک یہ کیا ہے, پیچھے دیکھو. سائم نصیر ایک نن ماسک میں. بھائی ہم جم میں ہیں یا ہارر مووی میں؟ لوگ پروٹین شیک لاتے ہیں, یہ بندہ ماسک لے کے آیا ہے. واصف اور میں نے فل اگنور مارا. شیطان آئے یا نن آئے, ورک آؤٹ پورا ہوگا. ورک آؤٹ ختم, ذلت پوری ہوئی. سائم نصیر جس نے آدھی ورک آؤٹ اسکپ کر دیا بائی دا وے, کہہ رہا ہے کہ کل پھر آئیں گے. جھوٹ. کل ہم تینوں فون سوئچ آف کر کے سوئیں گے. I'm so down to go tomorrow. This guy's lying. No, no, Yes, کرکے کہہ رہا یہ جب کنفرٹ آ رہا ہے نا تو صبح جو 10 منٹ یار میری بات میں
कंफर्म है आपकी सर की तो कसम। मेरे भाई की को मैं मरना नहीं चाहता अभी भी जिंदा रहना चाहता हूँ मैंने अभी बहुत जिंदगी जीनी है हाँ आपके सर की कसम। अच्छा, अभी बात तो पूरी कहते नहीं लेकिन मैंने बस कसम ही खाई थी। मेरी बात सुनो ये जो कह रहा है ना ये जो कह रहा है ना हम वेरी डाउन है हम बैठे हो और लेटा यही हुआ है मतलब रिलैक्स करो। आंखें बिल्कुल बंद ये है देखो ना देखो सही वेरी गुड लेकिन ये है कि हम खाएंगे ना प्रोटीन खाएंगे प्रोटीन खाएंगे फिर दोबारा से एनर्जी है और फिर से और दोबारा आप वो बनाना प्रोटीन वाला क्या था रायता कौन सा प्रोटीन प्रोटीन वाला रास्ता वो तो हाँ वो सही है प्रोटीन वाला रायता खा के ना तो उसके बाद हम निकलेंगे ये सही है कल स्टाफ होगा वहाँ पे कल स्टाफ होगा मेंबरशिप ले लेंगे और पानी में किला टूट गया अगर आपको हमारी ये कॉमेडी मेरा मतलब है फिटनेस जर्नी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम प्रोटीन खरीद सकें।